کربلا، ہاں اے زمین کربلا آواز دے، تیری خاموشی تیرے ماتم کی ہے آئینہ، دعوت دیکھا کریں گے تجھ کو یوں ہی سوگوار۔ تجھ میں اترا تھا کبھی آل نبی کا قافلہ، یاد تو ہوگا تجھے صبر و رضا کا مرحلہ۔ حق و باطل کا ہوا تھا تیرے گھر میں فیصلہ، تو نے دیکھے ہیں کرشمے گردش ایام کے۔ دامن دریا پہ خاک آستین جھاڑے ہوئے، شیر ایک ساحل پہ سوتا ہے علم گاڑے ہوئے۔ وہ علی کا لاڈلا، وہ فاطمہ کا نور عین، وہ حسن کا نقش ثانی، نام تھا جس کا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا و سید الاولین والآخرین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، امام المرسلین و خاتم النبیین، ابی القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک اور بلندر صلوات، اللهم صل على ایک اور ہم آہنگ صلوات بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت کا ایک فقرہ سرنامہ قرآنی ہے، جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے، قل، اے نبی کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے، اللہ ہی کے لیے مغرب بھی ہے، ساری سمتیں اسی کے لیے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کی چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس آیت پر جب نظر پڑتی ہے میری، اور جتنی بار بھی پڑھتا ہوں، دیکھیے یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے، اسے جتنی بار تلاوت کریں اتنی بار نئے معانی، نئے مطالب اور نئی تأثیر محسوس ہوتی ہے، نئی تأثیر محسوس ہوتی ہے، دل کے لیے بھی ایک نئی سوغات ملتی ہے اور دماغ کے لیے بھی ایک نئی روشنی ملتی ہے۔ تو جیسے ہی یہ بات سامنے آتی ہے کہ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے مغرب بھی، تو میرے اندر سے کم وہ تعصب ختم ہو جاتا ہے جو مشرق و مغرب کے درمیان پایا جاتا ہے۔
ہے نا، ایک عرصے سے ہر چیز میں ایک تعصب ہے، یعنی فلسفی سے لے کر تھیوریٹیکل سائنسز سے لے کر اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل، پولیٹکس اور اکنامکس میں تو پھر قیامت ہی. ایسٹرن بلاک، ویسٹرن بلاک. اب اس وقت بار بار جو میں کہتا ہوں کہ دنیا کے لیے اور انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو ہے ویسٹرن کیپٹلزم ہے. یہ کسی تعصب کی بنا پہ نہیں کہتا ہوں، یہ تو حقیقت ہے اس لیے کہتا ہوں، یہ تعصب نہیں ہے. لیکن حقیقتاً میرے اندر ایسٹ اور ویسٹ کا کوئی تعصب نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے کسی انسان کے اندر، نہ رنگ کا، نہ نسل کا، نہ علاقے کا، نہ زمین کا، نہ زمان کا، نہ زبان کا. کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے. تعصب حق کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے تعصب. تو بہرحال یہ ایک بات تھی جو میں نے عرض کر دی. سب سمتیں اللہ کے لیے. اب دیکھیے کہنے کا انداز ہوتا ہے، شریعت کی اپنی زبان ہوتی ہے، طریقت کی اپنی زبان ہوتی ہے، شاعری کی اپنی زبان ہوتی ہے. مجھے بے اختیار 2 مصرے یاد آ گئے کسی کے، کہ اسی بات کو کہ ساری سمتیں اسی طرف ہیں. تو اب شاعرانہ شوخی اور نزاکت اور لطافت کے ساتھ کوئی اگر اس طرح کہے تو یہ سبب کفر نہیں ہوگا کہ جب یہ دیکھا کہ ہر ایک راہ اسی سمت چلی، میں نے بیگانگی راہ کو منزل جانا. یہ ایک شاعرانہ اظہار ہے، یہ ایک شاعرانہ اظہار ہے. لیکن حقیقت یہ کہ ساری سمتیں اسی کی ہیں. مشرق بھی اس کا ہے، مغرب بھی اس کا ہے. وہ جس کے لیے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے. اس آیت کے ضمن میں یہاں پر یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ مشیت اور حسین کے عنوان سے آگے بڑھ رہا ہے. میں نے تھوڑی سی وضاحت مشیت کی یہ عرض کر چکا آپ کے سامنے کہ یہ عنوان ایسا ہے کہ کوئی بھی وہ شخص جس کے دل میں چراغ توحید روشن ہو، اس کے لیے یہ عنوان ہرگز حیرت انگیز اور تعجب خیز اور کوئی اجنبی عنوان نہیں ہے. جو حق سبحانہ و تعالیٰ کا یقین رکھتا ہو اور سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام واقف ہو، تھوڑی بہت بھی واقفیت اگر ہے اس کی حسین سے، اور اس کے پاس تصور حق بھی ہے، تو پھر یہ عنوان اس کے لیے بالکل صاف شفاف عنوان ہے. البتہ اس کی تہداری، اس کے ابعاد اتنے ہیں، اس کے جہات و جوانب اتنے ہیں، اس موضوع کے ڈائمنشنز اتنے ہیں کہ اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. 10 دن کی تقریروں میں نہیں. یہ تو روایات میں موجود ہے کہ مشیت اور قضا اور قدر کا موضوع وہ ہے کہ جس کے اوپر غور نہ کرو. اب آپ کہیں گے کہ جب روایت میں ہے کہ غور نہ کرو تو پھر آپ غور کرنے پہ مجبور کیوں کر رہے ہیں؟ شاید یہ بھی مشیت کا تقاضا ہے. میں عرض کر چکا ہوں نا، کبھی کبھی کسی کی چیز کے لیے کہا جاتا ہے نہ کرو، مگر مرضی ہوتی ہے کہ کرو. حضرت آدم سے کہا تھا کہ دیکھو اس درخت کا پھل نہ کھانا، مشیت میں تھا کہ کھاؤ اور جاؤ، آگے بڑھو، جرأت دکھاؤ، ہمت دکھاؤ، اس دنیا کو آباد کرو. یا جناب ابراہیم سے کہا گیا تھا کہ آپ ذبح کریں، مشیت میں تھا کہ ذبح نہ ہو. تو یہ مشیت کا موضوع ہے پیچیدہ اور تہدار. ہاں، اتنا نہ ڈوبیں اس موضوع میں
کہ اس طرح الجھ جائیں کہ نعوذ باللہ کفر تک پہنچ جائیں. بس وہاں تک آگے بڑھتے رہیں جہاں تک سرمایہ یقین محفوظ رہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد ایک ہم آہنگ صلوات پڑھ دیں. بلندتر صلوات. تو یہ ہے موضوع اہم، ضروری، مشکل، پیچیدہ. یہ موضوع کبھی حل نہیں ہو سکتا، مگر اس موضوع سے دستبردار بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن مجید میں بار بار یہ لفظ آئے ہیں، آیتیں آئی ہیں، تو ان آیتوں کا ترجمہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس مضمون پہ کچھ غور کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو یہی ہے کہ حد وسط، وہاں تک غور کیجئے جہاں تک سرمایہ یقین محفوظ رہے. اب یہاں پر ایک نقطے کی طرف اور توجہ دلا دوں، اور اسے مکرر عرض کروں گا، دوبارہ بھی عرض کروں گا ذرا تفصیل سے. یہ یاد رکھیے، قرآن مجید تلاوت کیجئے بسم اللہ سے والناس تک، قرأت کیجئے، تلاوت کیجئے، حفظ کیجئے، تجوید کیجئے، مگر یہ سمجھ کے نہ پڑھیے کہ بسم اللہ سے والناس تک اس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. جتنا سمجھ میں آ جائے اس پہ عمل کیجئے، جتنا سمجھ میں نہ آئے اس پر یقین کیجئے. انکار نہ کیجئے، شک میں مبتلا نہ ہو، شبہات میں مبتلا نہ ہو، اور یہ پہلے سے مان کے چلیں کہ پورے کلام حق سے ہر فرد مخاطب نہیں ہے. بہت سے مفسرین نے بہت سے مقامات پر ٹھوکر کھائی ہے، اسی لیے انہوں نے چاہا ہر مقام ہم حل کر لیں گے. بھائی آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں. قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے، یہ امر بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہرگز نہیں، پورا قرآن ہر فرد بشر کے لیے نہیں ہے. جس کے لیے جتنا ہے اسے اتنا اختیار کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اور غالباً ایک واضح سبب یہ بھی ہے حروف مقطعات کا، کہ کوئی مفسر اگر دعویٰ کرے میں پورا قرآن سمجھ سکتا ہوں، بھائی الف لام بھی تو اسی میں ہے، الف لام میم بھی تو اسی میں ہے، الف لام را بھی تو اسی میں ہے، طٰہٰ بھی تو اسی میں ہے، یاسین بھی تو اسی میں ہے. آپ سمجھ گئے ان حروف کے معانی؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے؟ کوئی ہے سمجھنے والا یا نہیں؟ اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے. اپنی عاجزی کا اعتراف کیجئے اور اس کا انکار نہ کیجئے جس کو اللہ نے اس کا علم عطا کیا ہے. وہ ہے درمیان میں ایک وجود مبارک و مقدس. صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. تو پورا قرآن یہ ہر ایک سے خطاب نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے. یہ مقدمہ پھر بعد میں اور ذرا تفصیل سے عرض کروں گا. دوسرا مقدمہ جو خاص اس موضوع سے متعلق ہے، اس عنوان سے بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ مشیت اور ارادہ یہ کیا ہے؟ سب سے مقدم کیا چیز ہے؟ علم الہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے کیا؟ علم. اور وہ بھی کیسی ذاتی صفت ہے؟ ایسی ذاتی صفت ہے کہ یہاں صفت اور موصوف میں دوئی نہیں ہے. صفت عین ذات ہے، ذات عین صفت ہے، موصوف یہاں پر عین صفت ہے، اور صفت عین موصوف. ہمارے آپ کے سمجھنے کے لیے ہے کہ خدا عالم ہے، ورنہ وہ عین علم ہے، وہ عین علم ہے، اور یہی اس کے صفات میں کمال ہے. ہمارے آپ کے کہنے کے لیے ہے کہ وہ عادل ہے، ورنہ وہ عین عادل ہے.
وہ عین عادل ہے. تو سب سے مقدم جو چیز ہے وہ علم الہی، علم باری سبحانہ و تعالی، جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، نہ مصطفیٰ نہ مرتضیٰ. یہ ہے وہ منزل جہاں اگر کوئی دعویٰ کرے تو غالی ہے، وہ غالی ہے. یہ غلو کی منزل ہے. کوئی کہے کہ ذات الہی کا احاطہ اور احصاء اور پورے کل علم الہی کا احاطہ اور احصاء کر لیا جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا جناب علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ غلو ہے، یہ غلو ہے. یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے ممکن نہیں کہ وہ خالق ہے بہرحال اور یہ مخلوق ہے. اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے، محمد مخلوق. وہ خالق ہے اور علی مرتضیٰ مخلوق. جو ان کے مخلوق ہونے کا انکار کرے بس یہ وہ حد ہے کہ اس کی یہ پہچان ہے کہ وہ غالی ہے. جو ان کے مخلوق ہونے کا انکار کرے یہ ایک معیار ہے. اور جو کہے یہ مخلوق ہیں مگر اللہ نے ان کی ذات میں ایسی وسعت عطا کی ہے کہ ہمیں تو نامتناہی نظر آتے ہیں، یہ غلو نہیں ہے. یہ نہ غلو ہے نہ کفر. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ جناب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کل علم الہی کا احاطہ نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے، مگر اس نے ان کو اتنا علم دیا ہے کہ انہوں نے خود کہا میں شہر علم ہوں، اور یہ اتنا بڑا شہر علم ہے جسے کوئی دنیا میں ناپ نہیں سکتا. کوئی اس شہر کا میجرمنٹ نہیں کر سکتا. بھئی دنیا میں جتنے بڑے بڑے شہر ہیں سب کا میجرمنٹ کیا ہے نہیں سائنسدانوں نے. آپ کے اس کرۂ ارض کا کتنا حجم ہے یہ بھی سائنس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ سورج کا حجم بھی لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. زمین سے لے کے سورج تک کا حجم آپ کی سائنس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن قیامت تک کوئی بھی اس شہر کی مساحت نہیں معین کر سکتا جسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور یہ علی اس شہر کا در ہے. یہ ممکن نہیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے عام انسان کے لیے. تو اس بات کا کہنا یہ شرک نہیں ہے، نہ غلو ہے. یہ بھی اگر کسی کو غلو نظر آتا ہو تو میں دست ادب کہ میں کوئی زیادہ سخت لفظ استعمال کرتا، بس میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کا علاج کر لیجئے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا دل بھی کج ہو گیا ہے؟ کچھ ایسے ہیں جن کے دلوں کی کجی کا قرآن میں بھی ذکر ہے. کہیں ایسا تو نہیں دل کج ہو گئے ہیں؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرات حسنین اور ان کی ذریت سے ہونے والے معصوم ائمہ اطہار، ان کی شخصیتوں کو عام انسانوں پر قیاس نہ فرمائیں. تو بہرحال ایک ہے علم کی منزل، علم الہی. اس کے بعد آتی ہے، اب بہت سی چیزیں چھوڑ کر کہہ رہا ہوں، اس کے بعد آتی ہے مشیت، اس کے بعد آتا ہے ارادہ، اور اس کے بعد ہیں یہ ظاہری اوامر تشریعی، اقیم الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ. یہ 4 منزلیں فی الحال اس فقیر سے سن لیجئے. باقی موشگافیاں اور ہیں جو دوسروں نے اصطلاحیں مقرر کی ہیں، وہ بھی میرے پیش نظر ہے. اس موضوع کے تعلق سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں. تو اوپر ہے علم، اس کے بعد درمیان میں 2 چیزیں ہیں، ایک مشیت ایک ارادہ. یہ مشیت اور ارادے میں فرق کیوں ہے؟ ایک بات عرض کروں، یاد رکھیے گا.
ایک ہے منصوبہ الہی، خدا عالم ہے، قادر ہے، حکیم ہے اور مرید ہے. یہ بحث اس کے اسم مبارک مرید سے بھی جڑی ہوئی ہے. یہ مشیت کی بحث، مشیت اور ارادے کی بحث، حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ مرید. وہ مرید ہے. جب آپ کہتے ہیں وہ مرید ہے، علم کلام میں کہتے ہیں وہ مرید ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کی طرح وہ ارادہ رکھتا ہے؟ یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کے صفات میں مرید کا ذکر صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ وہ مختار ہے. وہ مختار ہے، مجبور نہیں ہے. جیسا کہ یہود کہا کرتے تھے کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی وہ مجبور ہے. اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، بل یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ واقعاً اس کے دو شانے ہیں، بندھے ہوئے ہیں یا کھلے ہوئے ہیں. نہیں، مراد یہ ہے، وہ کہتے تھے اللہ مجبور ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم مجبور نہیں ہیں. تو مرید کے معنی اجمالاً بس یہ ہیں کہ وہ قادر مختار ہے، اختیار ہے اس کے پاس. کہیں سے کسی قسم کا عجز اور کسی قسم کی مجبوری اس کی ذات کے سامنے نہیں ہے. یہ ہے مرید کے معنی اجمالاً. اب اس نے وہ مرید، وہ قادر مطلق، وہ حکیم علی الاطلاق، وہ عالم علی الاطلاق، اس نے اپنا ایک منصوبہ بنایا ہے، اس کا منصوبہ. اور یہ طے کیا ہے کہ وہ منصوبہ مکمل کرنا ہے، مکمل ہو کر رہے گا. توجہ ہے. اور دوسری طرف ایک عالم خلقت ہے، طرح طرح کے مخلوقات ہیں، بشمول یہ عجیب المخلوقات انسان. آپ اشرف المخلوقات کہتے ہیں، ہم عجیب المخلوقات کہتے ہیں، تو کیا مشکل ہے بھائی؟ یہ حضرت انسان، یہ جو ہیں طرح طرح کی خطائیں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، قانون الہی پامال کرتے ہیں، قوانین فطرت پامال کرتے ہیں، کچھ بھولتے ہیں، کچھ چوکتے ہیں، اور کچھ جان بوجھ کے پامال کرتے ہیں. عمدن اور سہون ایک خطاؤں کا سلسلہ ہے. تو یہ ہر جگہ منصوبہ الہی سے ٹکراتے رہتے ہیں. اور ان کو بھی اللہ نے ارادہ اور اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے، ان کو بھی آزادی دی ہے. ذرا تصور میں آ رہی ہے بات؟ اب ایک طرف ہے وہ منصوبہ حق جو حق نے بنایا ہے اور مکمل ہو کر رہے گا، اور ایک طرف ہے یہ انسان جو بار بار منصوبہ حق کو ناکام بنانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، دانستہ یا نادانستہ. تو اب ایک تعبیر یاد رکھیے گا، وہ مشیت الہیہ جو مخصوص ہے ذات حق کے ساتھ، اس مشیت کی کارکردگی یہ ہے کہ انسان کتنی ہی شقاوت اور بغاوت کرے، منصوبہ الہی محفوظ رہے. منصوبہ الہی محفوظ رہے، اور ارادے کی بساط اتنی پھیلا دی کہ تم جتنی چاہے بغاوت اور سرکشی کر لو، کبھی تمہارے دل میں کوئی حوصلہ نہ رہ جائے کہ اور موقع ملتا تو اور یہ ہم کر کے دکھاتے. بسم اللہ، جتنی سرکشی کرنا ہو کر لیں، مگر یاد رکھیں ہم ڈھیلتے ہیں رسی، عاجز نہیں ہیں. جب ہم انتقام لیں گے تو وہ انتقام بہت سخت ہوگا، اور تمہاری کسی بھی سرکشی اور بغاوت سے ہمارا منصوبہ ناکام ہونے والا نہیں ہے. یہ ہیں دو سطحیں. مشیت اس کے اپنے منصوبے کو محفوظ رکھتی ہے اور نافذ کرتی ہے، نافذ کرتی ہے. یہ نفاذ کے اس کی اپنی حکمتیں، اس کے اپنے طریقے، اس کے اپنے انداز ہیں. انسان کو جو کرنا چاہے، نیکیاں اس کی آزادی ہے، برائی کرنا چاہے اس کی آزادی ہے. ڈھیلتا رہتا ہے رسی، ظالم کی رسی دراز ہے. اور اس کی مثالیں
کہ جہاں مشیت اپنا کام کرتی ہے اور انسانی سرکشی اپنا کام کرتی ہے. مثالیں قرآن مجید میں بہت سی مثالیں ہیں، تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں. انسان جب سرکشی کرتا ہے تو نمرود بنتا ہے. نمرود کی سرکشی آگ جلاتی ہے، منجنیق بناتی ہے. ابراہیم علی نبینا علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، ابراہیم کے لیے چاہتی ہے کہ وہ اس آگ میں جل کر راکھ ہو جائیں. اللہ کی مشیت اپنے منصوبے کو جب مکمل کرتی ہے تو انسان، سرکش انسان کی بھڑکائی ہوئی آگ، جلائی ہوئی آگ گل و گلزار بن جاتی ہے. ابراہیم محفوظ رہ جاتے ہیں. کس کا منصوبہ کامیاب ہوا اور کس کا ناکام؟ انسان کو اس کی سرکشی کی راہ میں کہیں نہیں روکا. اللہ، انسان کو کتنا اختیار دیا حق نے. اب سمجھ میں آ رہی اس بحث کی افادیت؟ زندگی سے جڑی ہوئی ہے، اعتقاد سے جڑی ہوئی ہے، تزکیہ عمل کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی سرکشی کا جذبہ دل میں پیدا ہو، ذہن میں پیدا ہو، تو یہ سوچ لیں کہ ہم کچھ بھی سرکشی کر لیں، حق کا منصوبہ نافذ ہو کر رہے گا. اللہ کا منصوبہ ہر حال میں نافذ ہو کر رہے گا. تو نمرود کو پوری آزادی دی، اقتدار، آزادی، وسائل. یعنی ان لکڑیوں کو ایسا بنا دیتا کہ جلتی ہی نہیں. نہیں، لکڑیاں بھی جل رہی ہیں، شعلے بھی بھڑک رہے ہیں، کہیں کوئی رکاوٹ، یعنی کوئی جبر نہیں ہے انسان کے سامنے. انسان اپنی پوری طاقت کے ساتھ سرکشی کر لے، پھر بھی حق کا کوئی منصوبہ ناکام نہیں ہو سکتا. حق اپنے منصوبے کو اپنی خاص مشیت سے محفوظ رکھتا ہے اور اپنے دامن، ارادے کے دامن کو اتنا وسیع کر رکھا ہے کہ انسان جس قدر چاہے طغیانیہ کر لے، سرکشی کر لے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ مثال اگر یاد رہے، حضرت ابراہیم ابو الانبیاء، حضرت ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، ان کی حیات طیبہ میں، ان کی زندگی میں، ان کی تاریخ میں، ان کی سیرت میں بہت سی باتیں ہیں جو قابل غور ہیں. من جملہ ان کے یہی ایک واقعہ کہ نمرود نے آگ روشن کی، اور وہ آگ جو تھی وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے اس ارشاد سے یا نار کونی برداً و سلاما، وہ گل و گلزار ہو گئی. یہ غیر معمولی واقعہ ہے، لیکن عقل انسانی کے لیے، ذہن انسانی کے لیے، انسانی فکر کے لیے رہنما ہے. تم کچھ بھی کر لو، تمہاری جلائی ہوئی آگ سے اللہ کا کوئی منصوبہ ناکام نہیں ہونے والا. اور پھر مستقبل کے لیے بھی اعلان فرما دیا ہے. اب اس وقت دیکھیے بہت سے حضرات جو دنیا میں حادثات ہو رہے ہیں، وہ حادثات دیکھ کر، سن کر کبھی پشمردہ ہو جاتے ہیں، کبھی زبان پر کلمہ کفر آ جاتا ہے، کبھی انکار کرنے لگتے ہیں، اور کبھی گلا شکوہ اس انداز سے کرتے ہیں جو حد ادب سے گزر جاتا ہے کہ ایک وعدہ حق الہی ہے، وہ کب پورا ہوگا؟ آخر ایک وعدہ کیا ہے ہم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ایک وعدہ کیا ہے کہ اسی زمین پر عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی، اس روئے زمین سے ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ ہوگا. قیامت میں ایک دن بھی باقی رہے گا تب بھی یہ ہو کر رہے گا، اور وہ آنے والا
حضور کا ارشاد کیا ہے کہ میری ذریت سے ہوگا. اب بہت سے حضرات شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں. اتنا زمانہ گزر گیا، اتنے حادثے ہو رہے ہیں، اتنی قیامتیں آ رہی ہیں. دنیا والوں نے ایٹم بم کا تجربہ بھی کر لیا، ہیروشیما اور ناگاساکی پہ کیا قیامتیں گزر گئیں. اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کتنے برسوں سے یمن میں بمباریاں ہو رہی ہیں، کتنے دنوں سے دنیا کے مختلف علاقوں میں انسان، سرکش انسان، فاسق انسان، کافر انسان، مشرک انسان، خدا کا ناشکرہ انسان، باغی اور سرکش انسان، طاغوت اپنی سرکشی دکھا رہا ہے. تو کب آئیں گے آخر؟ اس طرح انسان ان تمام حالات میں گلا شکوہ کرتا ہے جو خلاف ادب ہو جاتا ہے. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ مشیت حق منصوبہ حق کو مکمل کر کے رہے گی. یہ جو ڈھیل دی جا رہی ہے صرف اس لیے کہ انسان جتنے حوصلے نکالنا چاہے نکال لے، پھر وہ معجزہ ہو کر رہے گا کہ اس کی بھڑکائی ہوئی آگ گل و گلزار بنے گی. اور امامت ابراہیمی کا آخری وارث اس زمین کو گل و گلزار جنت اور بہشت بنا کر رہے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہی بات قرآن مجید کی اس آیت میں بھی کہی گئی جو غالباً سورہ مبارکہ صف میں ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. دوسرے مقام پر مشرکون بھی ہے، غالباً سورہ صف میں کافرون ہے. تو دو مقامات پر یہ اعلان ہوا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. وہ شمع ہدایت اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو تمام و کمال درجے تک پہنچا کر رہے گا، چاہے کافر کتنی ہی کراہت کیوں نہ رکھتے ہوں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ کتنی ہی مزاحمت ہو کفر کی طرف سے، کتنی ہی مزاحمت ہو فسق کی طرف سے، کتنی ہی مزاحمت ہو آج کی مغربی سرمایہ داری کی طرف سے، کتنی ہی مزاحمت ہو دنیا کی سپر پاورز کی طرف سے، کتنی ہی مزاحمت ہو دنیا کے تمام سرکش مل کر، ایک نمرود نہیں، جتنے نمرود ممکن ہیں نسل قابیل میں پیدا ہونے والے، جتنے نمرود و فرعون و حامان نسل قابیل میں پیدا ہو سکتے ہیں، سب مل کر اپنی کوششیں کر لیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے یہ کوشش رہ گئی اور وہ کوشش رہ گئی. اس کے بعد اعجاز الہی دیکھیں گے کہ حابیل کی نسل سے ہونے والا، یعنی حابیل کے خون کا وارث مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہونے والا، امامت ابراہیمیہ کا وارث اور مقام ختم نبوت کا محافظ آ کر رہے گا، ظہور ہو کر رہے گا، جلوہ فرمائی ہو کر رہے گی. امام زمانہ بآواز بلند صلوات. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو جائے. یہی ہے مشیت اور ارادے کا فاصلہ. اس کی مشیت نافذ ہو کر رہے گی، اس کا منصوبہ، اس کی مشیت مکمل کر کے رہے گی. اور اسلوب الگ الگ ہوتے ہیں، انداز الگ الگ ہوتے ہیں. حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت نامتناہی اور تہدار ہے. اس کے ابعاد، جہات، جوانب، اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. کرنے کی کوشش کرے گا تو ناکام ہوگا. اسی لیے منع کیا گیا ہے بس کہ بھئی اتنی کوشش نہ کرو جو تمہاری بساط سے بڑھ کر ہو. انسان کے ذہن کی ایک سکت ہے اور انسان کے دل کی ایک قوت ہے. جہاں تک تمہارے دل کی قوت ساتھ دے، جہاں تک تمہارا ذہن ساتھ دے، بس اتنا کام کرو، اس سے زیادہ نہ کرو. ایسا نہ ہو اپنی ہی آگ میں جل کر راکھ ہو جاؤ. تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایک جہت ضرور روشن ہوئی ہوگی اب تک اس موضوع کی، مشیت اور حسین.
حسین کا ریفرنس اسی لیے ہے کہ حسین علامت ہے مشیت کی اس قوت کی جہاں طاغوت وقت کچھ بھی کر لے ہدایت کا چراغ گل نہیں ہوتا. قابیل، نمرود، فرعون، حامان، شداد، باغی شام، طاغوت بنی امیہ، یہ سب انسانی سرکشی کی نشانیاں ہیں. حابیل، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، مصطفیٰ، علی، حسن، حسین، یہ مشیت حق کے منارے ہیں. یہ مشیت حق کے محافظ ہیں. منصوبہ الہی ان سے آگے بڑھ رہا ہے. بس گفتگو روک رہا ہوں یہاں پر. اور پھر یاد رکھیے کہ معجزے دکھا کر نہیں پھیلایا انہوں نے اسلام، انہوں نے صبر اور ایثار اور کردار سے پھیلایا ہے. کردار، وہ بھی وہ کردار جس میں شجاعت ہے، لیکن شجاعت سے زیادہ بڑھی ہوئی صفت صبر کی ہے. کیا کیا صبر کے مرقع ہیں تاریخ اسلام میں، کیا کیا ایثار کے مرقع ہیں تاریخ اسلام میں، کیا کیا مشیتیں ہیں. واقعاً حسین کا قتل کیا جانا سرزمین کربلا پر مشیت الہی سے متعلق تھا، ورنہ اگر معجزے سے کام لینا ہوتا تو پھر ممکن تھا کہ حسین اس مظلومیت کے ساتھ قتل ہو جائے. اس وقت بھی جتنے بنی ہاشم کے بہادر تھے، یہ تاریخی بحثیں ہیں اپنے موقع پر کی جائیں گی، لیکن اس وقت جس تسلسل سے میں عرض کر رہا ہوں اسے قبول کریں اس منبر کا ہدیہ سمجھ کر. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار موجود ہیں، حضرت محمد حنفیہ موجود ہیں، بنی ہاشم میں اور بہت سے افراد موجود ہیں. اگر سب بنی ہاشم ہی جمع ہو کر کربلا میں آ جاتے تو منظر کچھ اور ہوتا. یہ سب مشیت کا مسئلہ ہے. عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں، جعفر طیار کی یادگار، حسین کو دل و جان سے چاہنے والے، مگر اس وقت بیماری ایسی عارض ہو گئی اور آنکھوں میں ایک ایسی تکلیف پیدا ہو گئی کہ بظاہر سفر سے مجبور ہو گئے. اور ہمارے ہاں، اور جب خود سفر سے مجبور ہو گئے، ظاہر امام تو نہیں تھے، حجت خدا تو نہیں تھے، ضرور سنا تھا رسول اللہ کا کلام، معلوم تھا انہیں بھی، کون نہیں جانتا تھا کہ سرکار سید الشہداء کس امر کے لیے خلق ہوئے ہیں. کون نہیں جانتا تھا؟ جانتے تھے کہ کربلا میں یہ شہید ہو کر رہیں گے، مگر وہ جو تقاضائے بشری تھا اور جو محبت کے تقاضے تھے، جو صلہ رحمی کے تقاضے تھے، تو آئے ابو عبداللہ حسین فرزند رسول خامس آل عبا ہیں آپ، اصحاب قصہ میں سے آپ آخری فرد ہیں. آپ چلے گئے اور قتل ہو گئے تو پھر اندھیرا چھا جائے گا دنیا میں. آپ نہ جائیں. محبت کے جو لہجے ہیں نا، اس میں یہ تک کہا حسین میرا بس چلے تو تمہاری پیشانی کا بال پکڑ کے تمہیں روک لوں. یہ وہ رشتے کا تقاضا ہے، یہ رشتے کا تقاضا ہے. لیکن حسین امام ہے، احترام اپنی جگہ، اطاعت اپنی جگہ، لیکن رشتے کے تقاضے کا اظہار. یہ سب کلمات تاریخ میں. مگر آقا حسین نے کہا مجھے جانا ہے. مدینے سے مکے آئے اور مکے سے جب روانہ ہوئے ہیں، مکے سے آقا، تو بی بی جناب سیدہ زینب تو ساتھ تھیں، مگر جناب زینب کے بچے ساتھ نہیں تھے. جب مکے سے روانہ ہو گئے اور منزل تنعیم تک پہنچے، جہاں اب بھی مسجد ہے، مسجد تنعیم، مسجد عمرہ جسے کہتے ہیں،
ظاہر ہے اس وقت یہ مکے کے حدود سے باہر تھی، اب تو مکے کے حدود میں ہے. وہاں تک پہنچے اور پھر امام حسین نے دیکھا کہ عبداللہ ابن جعفر طیار پھر بے تابانہ چلے آ رہے ہیں پیچھے پیچھے، اور اب تنہا نہیں ہیں، ساتھ میں 2 بچوں کو لیے چلے آ رہے ہیں. ساتھ میں 2 بچوں کو. امام حسین نے قافلہ رکوایا، ٹھہرو، خود اترے اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے گفتگو کی. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے پھر یہی کہا کہ میرا بس چلتا تو ہر قیمت پر آپ کو روک لیتا، مگر آپ جا رہے ہیں تو جائیں، یہ میری طرف سے 2 ہدیے لیتے چلیں. یہ میری طرف سے، میں عاجز ہوں، میری مجبوری ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا خون بھی آپ کے خون کے ساتھ سرزمین کربلا پر بہے، یہ میری طرف سے لے جائیں. آقا حسین سے ملے، بی بی زینب سے ملے اور بچوں کو سپرد کیا، عون اور محمد. یہی عون و محمد ہیں جن کے آج آپ خصوصیت کے ساتھ ماتم کرتے ہیں. پروردگار آپ کی عزا کو قبول فرمائے. کربلا میں روز عاشورہ آ گیا تو جناب بی بی زینب نے اپنے بچوں سے بار بار پوچھا، ارے سب جا رہے ہیں شہید ہونے کے لیے، تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ بچوں نے کہا مادر گرامی بار بار گئے مگر مامو جان اجازت نہیں دے رہے ہیں. یقین فرمائیے ان بچوں کی کیا محبوبیت رہی ہوگی بیویوں کے درمیان، اہل حرم کے درمیان، اہل بیت کے درمیان. کس کے بچے ہیں، کس کی گود کے پالے ہیں، رگوں میں لہو کس کا ہے. ایک طرف جعفر طیار کی یادگار ہے، ایک طرف حیدر کرار کی یادگار ہے. ان کا علم، ان کا ایمان، ان کا کردار، ان کی معصومیت، ان کی شجاعت، ہر چیز معصوم نے گواہی دی ہے. زیارت ناحیہ میں جو معصوم نے زیارت کی ہے اور ان کے لیے سلام کہا ہے، اس میں ان بچوں کی عظمت کردار کا تذکرہ کیا ہے، عظمت علمی کا تذکرہ کیا ہے. جناب عون اور محمد، ہاں ہماری زبان میں بچے کہلاتے ہیں لیکن یہ جوان تھے، نوجوان، نوخیز، قوی، شجاع، بہادر. جب بی بی سے کہا کہ ہم نے کئی بار درخواست کر لی مگر آقا اجازت نہیں دیتے، تو اب ظاہر ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنی مادر گرامی کی کنیز فضہ کو بلایا، فضہ ذرا میرا پیغام لے کے بھیا کے قریب جاؤ، بھیا سے کہو زینب آپ سے کوئی خاص بات کرنا چاہتی. فضہ گئیں، آقا حسین خیمے میں تشریف لائے. بہن زینب کیا بات ہے؟ جو بھی گفتگو ہوئی ہوگی لیکن خلاصہ کلام جو ہم اپنی زبان میں ترجمانی کر سکتے ہیں، یقیناً بی بی نے یہی تو کہا ہوگا بھیا سب کی نظریں قبول ہو رہی ہیں، اس بہن کی نظر قبول نہیں ہو رہی. آخر عبداللہ ابن جعفر طیار نے ان بچوں کو کس لیے ہمراہ کیا تھا؟ میں آخر قیامت میں مادر گرامی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ بھیا ان بچوں کا نذرانہ قبول کر لو، بھیا اجازت دے دو، یہ بھی میدان جنگ میں جائیں، یہ بھی داد جہاد دیں، یہ بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں. حسین کی آنکھوں میں یقیناً آنسو آ گئے ہوں گے. حسین نے دونوں بھانجوں کو پیار کیا، سینے سے لپٹایا اور اس کے بعد اجازت دی. دونوں گئے. کہتے ہیں بے پناہ جنگ کی. بعض روایتوں میں یہی ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ گئے، بعض روایتوں میں یہ پہلے ایک بھائی گیا بعد میں دوسرا بھائی گیا، لیکن بعد میں دونوں ساتھ ساتھ گئے. دونوں شہزادے، دونوں شہزوار، دونوں بہادر، دونوں باغ حیدر کرار اور جعفر طیار کے دونوں پھول ساتھ ساتھ گئے. لڑتے رہے. دشمنوں نے دیکھا اگر یہ دونوں بہادر ساتھ ساتھ لڑتے رہیں گے ہم ان پر غالب نہیں آ سکتے. حلقے بنا لیے،
فوج کے ایک حلقے نے ایک بھائی کے گرد حلقہ کر لیا، دوسرے ٹکڑے نے دوسرے بھائی کے گرد حلقہ کیا، اب زیادہ دیر نہ لڑ سکے بچے، اور وہاں سے گھوڑے سے زمین پر آتے آتے آواز دی، یا ابا عبداللہ یا ابن رسول اللہ علیک منی السلام، فرزند رسول، امام خدا، ابو عبداللہ ہمارا آپ پر سلام ہو۔ ماموں نے بھانجوں کی آواز سنی، تیزی سے میدان کی طرف بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وا عونا وا محمدا، جیسے ہی حسین نے کہا وا عونا، ویسے ہی خیام سے آواز بلند ہوئی، وا جعفرا وا علیہ وا محمدا۔ وہ علی کا لاڈلا، وہ فاطمہ کا نور عین، وہ حسن کا نقش ثانی، نام تھا جس کا حسین۔